جی اس حوالے سے بات چیت کریں گے. تو بسم اللہ، ساتھ ساتھ یہ چسکیاں بھی چلتی رہیں گی اور ساتھ بات چیت کا سلسلہ جو اسے بھی آگے بڑھاتے ہیں. جی، آپ نے ملی صاحب جیسے فرمایا کہ شہد کے کاشتکار. جی جی اصل میں شہد کی مکھیاں پالنے والوں کو ہم مگزبان کہتے ہیں. جی لیکن یہ کہ کاشتکاری کے بغیر شہد کی مکھیاں پالنا بہت مشکل ہے. جی جی اس کے لیے بہت سارے پھول چاہیے اور یہ پھول ہمیشہ موجود نہیں ہوتے. اچھا سر، اس حوالے سے کوئی گوشوارہ بھی ہے جو آپ سننے والوں کو جس کے بارے میں آگاہی دینا چاہیں گے؟ جی، ہم نے اس ضمن میں گوشوارہ ضرور بنایا. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کو ہم نقل مکانی کہتے ہیں. جی جی اور یہ نقل مکانی کرانا یا ایک جگہ، کیونکہ یاد رکھیں کہ ایک ہی جگہ کے پھول ہمیشہ نہیں رہتے اور مکھیوں کو خوراک نہیں ملتی. اور اس کے علاوہ مگزبان نے آمدن حاصل کرنے کے لیے شہد بھی لینا ہوتا ہے. جی اور مکھیوں کی تعداد میں اضافہ بھی کرنا ہوتا ہے. جی جی تو وہ ان کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جہاں پھول موجود ہوتے ہیں لے جاتے ہیں. اور خاص طور پہ یاد رکھیں تجارتی پیمانے پر کام کرنے کے لیے یہ بہت ضروری عمل ہے. جی جی اس عمل سے فائدہ ہوتا ہے. جدید مگزبانی میں کامیابی کا راز یہی ہے کہ سارا سال مکھیوں کو پھولوں والے مقامات پر لے جائیں. بالکل ٹھیک اور ہے. اس ضمن میں ہم نے مختلف پودے مختلف مہینوں میں علاقہ جات کی نسبت سے چونکہ وہ پھول دیتے ہیں جی. ہم نے ایک گوشوارہ بنا رکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے اور سر. جس پہ عمل درآمد کر کے یہ نقل مکانی کی جاتی ہے. جی سر، اس کے بارے میں ذرا وضاحت دے دیجیے گا. اس میں یوں ہے کہ ہم اگر اب جنوری سے شروع کریں جی جی بسم اللہ. تو جنوری میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو میں آپ کو ایک چیزیں بتاؤں جی کہ ایک ہوتے ہیں جنگلی درخت، جی فارسٹ ٹریز، جی جی اور دوسرے ہوتے ہیں فروٹ ٹریز، یعنی کہ پھلدار درخت، جی پودے، اور تیسری ہوتی ہیں فصلیں. جی جی تین ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک فارسٹ ٹریز یعنی کہ جنگلات، جی دوسرا باغات فروٹ، اور تیسرا کراپس بالکل یعنی ٹھیک. فصلیں. جی اب جنوری میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھول ہوتے ہیں بانس پہ، سفیدہ پہ اور لوکاٹ پہ. جی جی اور اسی طرح لوکاٹ چونکہ ہارٹی کلچر میں ہم لیتے ہیں تو بانس اور سفیدہ تو فارسٹ میں آئے. جی جی لیکن لوکاٹ یہ فروٹ ٹریز میں آئے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس دور میں جنوری میں سرسوں، تارا میرا اور کسمبا یہ تین ایسی فصلیں ہیں جو کہ آئل سیڈ کراپس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تیل دار اجناس ہیں. ان پہ پھول ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح فیبروری میں بھی بانس، سفیدہ، لیکن ساتھ کچنار اور سلک کاٹن اور بید. جی جی بید کی جو لکڑیاں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ڈنڈے، جی بید بہت زبردست سخت ہوتا ہے اس کا، لیکن اس کے پھول ہوتے ہیں بانس کے، سفیدہ، کچنار اور سلک کاٹن اور بید کے. یہ فروری میں. بالکل ٹھیک ہے. اور فروری میں ہی ہمارے ہاں ترشاوا پھل، لوکاٹ اور پہاڑی پھل موجود ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح سرسوں، جیسے میں نے کہا جنوری، یہ فروری میں بھی یہی دونوں سرسوں، تارا میرا، کسمبا، لیکن اس میں چنا بھی آ جاتا ہے اور دھنیا بھی. بالکل ٹھیک. ان کے پھول بھی ہوتے ہیں. اسی طرح مارچ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ولایتی کیکر، سفیدہ، کچنار، نیم، شاہ بلوت، شیشم اور سلک کاٹن. بالکل یہ تو ہوا فارسٹ میں. اسی طرح ترشاوا پھل اور پرسیمن، یہ جو جاپانی ہم لوگ جس کو کہتے ہیں آپ لوگ پرسیمن، یہ اور پہاڑی پھل. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سبزیوں میں البتہ گاجر، دھنیا، شلجم، گوبھی جو ہوتی ہے اس کو، اور سرسوں، تارا میرا، چنا اور شفتل، یہ اس پہ پھول ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اپریل میں فلائی، ولایتی کیکر، بانس، تل، سفیدہ، ایپل یہ ہیں فارسٹریز. اور اسی طرح ترشاوا پھل اور جامن، اور ان پہ اس وقت ہوتا ہے. اسی طرح گاجر، شلجم، دھنیا، گوبھی، چنا، دالیں یہ ہیں، یہ سردیوں والی، ان میں سب پہ پھول ہوتے ہیں اپریل میں. جی جی. اور مئی میں البتہ ارجن، املتاس، نیم، ایپل اور املی، جی یہ ہیں درخت
जिन पे फूल आते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह अमरूद और जामन, ये भी फलदार मई में, अमरूद और जामन पे मई में फूल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा सब्जियां जो हैं, धनिया, शलजम, मैंने पहले जिस तरह कहा, और इसी तरह इसमें गोभी भी है और भिंडी, तोरी, ये लहसुन, प्याज, तंबाकू, ये ऐसी चीजें हैं जिन पे होते हैं फूल होते हैं मई में। और जून में याद रखें अर्जुन, अमलतास, असल अमीर, ये असल अमीर जो है ये भी एक दरख्त है, एप्पल। इसी तरह अमरूद भी जून में इसमें फूल होते हैं। ठीक है। इसी तरह भिंडी, तोरी और लहसुन, प्याज जो मैंने पहले जिक्र किया मई वाले तकरीबन जो है इसमें मकई, चरी आ जाती है। और इसी तरह शफ्तल और दालें, तंबाकू, इन सब चाराजात में। हाँ जी, 6 माह तो सर आपने मुकम्मल कर ली है। हम चाहेंगे कि इन 6 माह यानी पहली जो शशमाही है उसके साथ ही आइए हेल्पलाइन प्रोमो सुनते हैं, और इसके साथ ही डॉक्टर साहब ये एक आपके लिए। जी बिस्मिल्लाह। इदारा मुंद के लिए फने ज़रात पेश करता है किसान हेल्पलाइन 0800550556। आपके ज़रूरी मसाइल आपकी दहलीज पर। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल, इस्लामाबाद। जी वापस आते हैं, और डॉक्टर साहब अब हम चाहेंगे कि जो दूसरी शशमाही है उसकी जानिब बढ़े। जुलाई से शुरू करेंगे और दिसंबर तक जाएंगे। जी याद रखें मली साहब के जुलाई में एप्पल और असल अमीर, जी असल अमीर और एप्पल इन पे फूल होते हैं, और बेर पे। ठीक है। और भिंडी, तोरी, मकई और चरी और दालें, जी ये हैं सब्जियां और चारे। इसी तरह अगस्त में भी ऑलमोस्ट यही चीजें होती हैं, लेकिन ये कि एप्पल, असल अमीर और बेर के अलावा जब भिंडी, तोरी और मकई, चरी का कहा, कपास देसी, जी इस पे फूल काफी होते हैं अगस्त में। जी लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये कपास का जब बात कर रहा हूँ तो कपास के इलाके में लोग बहुत बेतहाशा पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ये जो दवाइयाँ होती हैं, जहर होते हैं, जहरें। इन जहरों की वजह से शहद की मक्खियां भी मर जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। ये उन इलाकों के लिए ये हैं जो बिल्कुल जहरों का इस्तेमाल नहीं करते, और रिपेलेंट अगर यूज करें तो कोई बात नहीं। बिल्कुल। जिसमें नीम का है वो हम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, हयातियाती तरीके हैं जिनसे दोस्त कीड़ों की ज्यादा से ज्यादा परवरिश की जाती है, उनको रिलीज किया जाता है, जिससे उन जरर रसां कीड़ों का कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। ऐसे इलाकों में जहां पे बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज हो रहा हो, IPM कर रहा हो, वहां पे शहद की मक्खियां रखी जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये तो हुआ सितंबर में। जी सितंबर, अगस्त और सितंबर, जी अगस्त दोनों एक ही हैं। असल अमीर, लेकिन एप्पल का नहीं आपको मिलेगा सितंबर में बेर का मिलेगा, और सितंबर अक्टूबर तक भी बेर का और असल अमीर जो है ये दोनों का सितंबर अक्टूबर। बिल्कुल।